اب ویسے تو جس فرمانے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر بات ہو رہی ہے اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑے بڑے جید اصولی مجتہدین کے بیانات رکھ دیے ہیں کہ ان کے بقول تقلید مجتہد کے حق میں سوائے اس ایک حدیث مبارکہ کے نہ تو قرآن مجید میں کچھ موجود ہے اور نہ ہی فرامین معصومین علیہ السلام میں۔ اور جہاں تک اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بھی یہ حضرات بالفاظ صاف یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ نہ صرف ضعیف السند اور قاصر الدلالہ ہے بلکہ اس کا تقلید مجتہد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر میں اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت نہ بھی بیان کروں تو حق بجانب ہوں، البتہ جو اصولی علماء اپنے ہی مجتہدین کے بیانات کے برخلاف اس حدیث مبارکہ کو تقلید مجتہد کے حق میں پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں تو وہ ضرور اپنے ان اساتذہ کے سامنے جواب دہ ہیں کہ جنہیں پڑھ پڑھ کر آج وہ خود عالم اور مجتہد بنے ہیں۔ بہرحال اب مسلک اصول کے وہ نامی گرامی مجتہدین کہ جنہیں اس مکتب کے ستون کی حیثیت حاصل ہے وہ تو اس حدیث مبارکہ کو ناقابل اعتبار قرار دے چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا کا یہ فرمان 100% برحق ہے، اور سچ پوچھیں تو مولا اگر یہ نہ بھی فرماتے تب بھی عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے انسان کی تقلید کرو کہ جو اپنے نفس کا بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات نفس کے مخالف ہو اور اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو۔ اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ بیان کردہ ان 4 صفات میں سے پہلی 3 صفات وہ ہیں کہ جو دیگر مومنین کی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور ان کا علم صرف خداوند عالم ہی کو ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا اپنے نفس کا بچانے والا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے اور کتنا اپنی خواہشات نفس کے مخالف ہے۔ لیکن چوتھی صفت وہ ہے کہ جس کا مشاہدہ عام مومنین بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیا وہ شخص اپنے مولا کے امر کا مطیع ہے یا نہیں، کیونکہ مولا کا امر بہت ہی واضح ہے اور بے شمار فرامین معصومین علیہ السلام میں موجود بھی ہے کہ دین میں اپنی ذاتی رائے کو دخل مت دو، بلکہ جب بات کرو قرآن و احادیث کی دلیل کے ساتھ کرو۔ لہٰذا جو شخص سوال کے جواب میں اپنی ذاتی رائے کے بجائے صرف اور صرف قرآن و احادیث بیان کرتا ہو، یعنی فقہا، محدثین اور روات احادیث، تو وہی در حقیقت اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی مصداق بھی ہے، اور عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کی تقلید کریں۔ اور یہ بات میں پہلے ہی کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ جب فرمان الہی بیان کرنے کے سبب اہل بیت علیہ السلام کی تقلید بھی در حقیقت تقلید باری تعالیٰ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ فقہا، محدثین اور روات احادیث کی تقلید سے مراد بھی دراصل تقلید پروردگار ہی ہے۔ اب بتائیے کہ جب ان حوالہ جات سے قرآن و احادیث بیان کرنے والوں کی بھی ذاتی تقلید ثابت نہیں ہوتی تو پھر ان حوالہ جات سے ان مجتہدین کی تقلید بھلا کیسے ثابت ہو سکتی ہے کہ جو صرف اور صرف اپنی قیاس آرائی بیان کرتے ہوں؟ اور یہی بات علامہ حرعاملی نے بھی دہرائی ہے کہ جنہیں پڑھے بغیر اصولی مسلک میں آج کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ وہ آج سے تقریباً 600 سال قبل اپنی مشہور تصنیف وسائل الشیعہ کی 27ویں جلد کے صفحہ 131 پر پہلے تو یہی زیر بحث فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں، اور پھر اگلے صفحے پر اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ التقلید مرخص فیہ ہنا انما ہوا قبول الروایہ،
کہ اس حدیث مبارکہ میں جس تقلید کی طرف رخصت دی گئی ہے اس سے مراد صرف اور صرف قبول روایت ہے، اور چونکہ اس عبارت کا آغاز لفظ انما سے ہوا ہے کہ جو ایک کلمہ حصر ہے، لہٰذا جناب حر عاملی کے بقول یہ فرمان امام علیہ السلام سوائے قبول احادیث اور کسی شے کے متعلق نہیں۔ لا قبول الرائے والاجتہاد والظن، اور ہرگز اس سے مراد نہ تو قبول رائے ہے، نہ اجتہاد، اور نہ ہی کسی کا ظن و گمان، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ فقط قبول روایات۔ وہذا واضح، اور یہ بہت واضح ہے، وذالک لا خلاف فیہ، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ولا ینافی ما تقدم، اور نہ ہی پہلے کبھی کسی کو اس میں کوئی اختلاف رہا ہے۔ وقد تصریح بما ذالک فیما اوردناہ من الحدیث وفیما ترکناہ منہ فی عدت مواضع۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس حدیث کے صرف اسی حصے کو پڑھو تو بھی اس میں اس حقیقت کی تصریح موجود ہے، اور اگر اس حدیث کے باقی حصے کو پڑھو تو بھی اس میں اسی حقیقت کا بیان ہے کہ یہ حدیث قبول روایات پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ قبول فتویٰ پر۔ اور یہ بات میں پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ زیر بحث کلمات امام علیہ السلام ایک طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مکمل حدیث نہیں ہے۔ بہرحال اس کے آگے حر عاملی مزید لکھتے ہیں کہ الا ان ھذا الحدیث لا یجوز عند الاصولیین الاعتماد الیہ فی الاصول ولا فی الفروع، لا انہ خبر واحد مرسل ظنی السند والمتن ضعفا عندہم، کہ اس کے علاوہ یہ حدیث اصولیوں کے نزدیک نہ تو اصول میں قابل اعتماد ہے اور نہ ہی فروع میں، کیونکہ ان کی نظر میں یہ حدیث نہ صرف خبر واحد ہونے کے ناطے مرسل ہے بلکہ ضعیف السند اور ضعیف المتن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ وَمُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطِعُ السَّنَدِ وَالدَّلَالَةِ۔ حر عاملی کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اس حدیث میں تقلید کا ذکر ہے بھی تو یہ تو ویسے ہی آپ کے نزدیک ضعیف السند ہے، لیکن اس کے برخلاف بہت سی ایسی متواتر اور مستند احادیث بھی تو موجود ہیں کہ جو بالفاظ صاف قبول روایات پر دلالت کرتی ہیں۔ مطلب آسان الفاظ میں جناب حر عاملی کے بقول اگر اس ایک حدیث مبارکہ میں لفظ تقلید وارد ہوا بھی ہے تو یہ تو اصولیوں کے نزدیک ویسے ہی ضعیف السند ہے، اور نہ ہی ان کے نزدیک اس کا کوئی تعلق تقلید مجتہد سے ہے، لیکن اس کے برخلاف ان سینکڑوں احادیث کا کیا کیجئے گا کہ جو ہمارے موقف کی تائید میں موجود ہیں، کہ جو نہ صرف قطعی السند ہیں بلکہ قطعی الدلالہ بھی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا اتباع کرو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تقلید مجتہد کے حق میں پیش کی جانے والی نہ صرف یہ حدیث مبارکہ بلکہ دیگر حوالہ جات بھی خود اصولیوں ہی کے نزدیک نہ صرف منقطع کی حد تک ضعیف السند ہیں بلکہ اس عقیدہ تقلید مجتہد کے لیے قاصر الدلالہ بھی ہیں، کیونکہ ان تمام روایات میں قبول رائے نہیں بلکہ قبول احادیث معصومین علیہ السلام کا حکم ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف دور حاضر کے کچھ اصولی علماء کی جال سازی ہے کہ جو وہ ان حوالہ جات کو تقلید مجتہد کے حق میں پیش کرتے ہیں، ورنہ تمام اکابر اور اغلب مجتہدین علی الاعلان یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ تقلید مجتہد کے حق میں نہ تو کوئی آیہ قرآنی موجود ہے اور نہ ہی کوئی حدیث معصوم۔
اور ویسے بھی جب تمام اصولیوں کے نزدیک اس عقیدہ تقلید مجتہد کی بنیاد اس اصول پر قائم ہے کہ غیر مجتہد نہ تو قرآن و احادیث کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے حجت ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے تقلید مجتہد ثابت کرنے کے لیے حوالہ قرآن و حدیث دینے کا کیا سینس بنتا ہے؟ مطلب آج نہ تو ان حوالہ جات کو پیش کرنے والے یہ مولوی ملا خود مجتہد ہیں اور نہ ہی ان کے سننے والے، تو پھر کہاں گیا آپ کا وہ اصول کہ قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لیے مجتہد ہونا لازمی ہے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سمجھانے سے آپ کے یہ مقلدین تقلید مجتہد کے حق میں بیان کی جانے والی آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر یہ مقلدین ان آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام کو کیوں نہیں سمجھ سکتے، جہاں سے بقول آپ کے یہ مجتہدین مسائل کا حل استنباط کرتے ہیں؟ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ لوگ تقلید مجتہد ثابت کرنے کے لیے ان حوالہ جات میں ایسی علمی خیانتیں برتتے ہیں کہ جو ان کی رہی صحیح عزت کو بھی خاک میں ملا دیتی ہیں، جس کا ایک حوالہ میں نے پچھلے ہی باب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک اصولی مولوی منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر اپنے ہی اساتذہ کے بیانات کے برخلاف یہ اعلان کر رہا ہے کہ تقلید مجتہد کے حق میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی احادیث معصومین علیہ السلام موجود ہیں کہ جن میں لفظ تقلید وارد ہوا ہے۔ اب اس سلسلے کا ایک جھوٹ اور ملاحظہ فرمائیے، اور وہ یہ کہ اس زیر بحث فرمان امام علیہ السلام میں لفظ حافظ الدین ہی کا ترجمہ دین اسلام کا محافظ کیا جاتا ہے، تاکہ عوام کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ جناب جو مجتہدین محافظ دین خدا ہوں ان کے لیے مومنین کے ایمان اور ان کی آخرت کی حفاظت کرنا کون سا بڑا کام ہے۔ سنیے کہ وہی اصولی مولوی اس حدیث مبارکہ کا کیا ترجمہ کر رہا ہے۔ امام عسکری کی مشہور حدیث، میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں اما من الفقہاء، اور وہ فقہا جن میں یہ چار شرائط پائی جاتی ہوں: سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوں، موتیاں لامر مولا، جو اپنے مولا کے موتی و فرما بردار ہوں، مخالفا لہوا، جو اپنے ہوا و نفس کے ہوا و حویس کے دشمن ہو، مخالف ہو، محافظا لدین، جو دین مبین اسلام کے محافظ ہو، جو دین مبین اسلام کے محافظ ہو، فللعوام ان یقلدوا، تو عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ اب جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان مولویوں کا کام صرف اور صرف طوطے کی طرح اپنے آقاؤں کی بولی بولنا ہے، لہٰذا مجتہدین کو معاذ اللہ دین محمدی کا محافظ کہنے والے بھی در حقیقت چند مجتہدین ہی ہیں، جیسا کہ آیت اللہ جواد عاملی اپنی کتاب ولایت فقیہ کے صفحہ 21 پر نہ صرف مجتہدین کو معاذ اللہ ولی کہتے ہیں بلکہ بالفاظ صاف دین محمدی کا محافظ بھی بتاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ موصوف انہیں معاذ اللہ وحی الہی کا بھی محافظ قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک فقیہ جو تمام مسائل میں فتوے دینے کا حق رکھتا ہے اسے علمی اعتبار سے بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کا علمی مقام انتہائی بلند ہوتا ہے، وہ شرعی دلائل سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ علمی بلندی کے ساتھ ساتھ ایک فقیہ کے لیے عادل ہونا لازمی ہے۔ ایک مجتہد یا فقیہ عادل ہوا کرتا ہے، وہ ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا ہی فقیہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ مذہب کو ہر اعتبار سے بچائے۔ مذہب کی حفاظت کرنا اس کا حق نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری ہے۔
وہ اس بات کا پابند ہے کہ وحی الہی کا محافظ ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ احکامات الہی کی سرحدوں کا محافظ بن جائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے، کسی کو دین محمدی کا محافظ کہنا بے شک اہل بیت علیہ السلام کے منصب پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اس پر ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ لیکن کسی کو وحی الہی کا محافظ کہنا شرک باللہ ہے کہ جس کے مرتکب کو خداوند عالم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تمام مکاتب فکر بلا اختلاف اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ وحی الہی قرآن مجید کا دوسرا نام ہے، تو جناب والا سورہ ہجر کی آیت 9 کے مطابق وحی الہی کا محافظ تو صرف وہی ہے کہ جو اسے نازل کرنے والا ہے۔ مطلب یہ وہ مقام ہے کہ جس میں وحی نازل کرنے والے نے کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ کو علم الہی کا خزینہ دار اور وحی الہی کا ترجمان تو ضرور بتایا ہے، لیکن کبھی خود کو ان آیات الہی کا محافظ ہرگز نہیں بتایا۔ تو پھر ان خطا کار مجتہدین کی کیا اوقات کہ وہ خود کو وحی الہی کا محافظ کہہ سکیں؟ جناب والا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک مسلمان کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا اسے مرتد یعنی واجب القتل بنا دیتا ہے۔ رہی بات دین محمدی کے محافظ ہونے کی، تو ایک بات یہ کان کھول کر سن لیجئے کہ اس حدیث مبارکہ میں دین محمدی کے محافظ کا ذکر ہرگز نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، بلکہ یہاں تو حافظ لدین ہی ہے، جیسے سائن لنفس ہی ہے، یعنی اپنے نفس کا بچانے والا، اسی طرح اپنے دین کی حفاظت کرنے والا۔ مطلب کہیں خود مرتد نہ ہو جائے، اپنے دین سے پھر نہ جائے۔ ان دونوں جملوں کے اختتام پر یہ ہی کی ضمیر فقہا کے لیے ہے، نہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ حافظ لدین ہی کا ترجمہ اپنے دین کا محافظ کرنے کے بجائے معاذ اللہ دین محمدی کا محافظ کریں گے، تو پھر آپ کو سائن لنفس ہی کا ترجمہ بھی اپنے نفس کا بچانے والا نہیں، بلکہ خاکم بدہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کا بچانے والا کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیے، یہ عربی زبان کی وہ بنیادی ضمیریں ہیں کہ جن سے ایک طالب علم بھی بخوبی واقف ہوتا ہے۔ لہٰذا اب کوئی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان مولویوں اور مجتہدین سے یہ علمی خیانت غیر دانستہ ہے۔ اب بتائیے کہ ایسی صورت میں ان کلمات معصومین علیہ السلام کو ناحق اپنے مفاد میں موڑنا ان علماء دین کے ایمان کی علامت ہوا یا ان کے کفر و نفاق کی؟ اور جہاں تک اپنے دین کی حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اس کا حکم صرف اسی فرمان مبارک ہی میں نہیں بلکہ اس جیسے اور بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام میں موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک تو خمینی نے بھی اپنی کتاب امامت اور انسان کامل کے صفحہ 329 پر ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے خطبات میں بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کی موجودگی میں گناہ کرنا اس کی عدم موجودگی میں نیکی کرنے سے بہتر ہے۔ اس میں گناہ بخشے جاتے ہیں، جبکہ اس کی عدم موجودگی میں عبادات اور نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اصول کافی میں صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کی حفاظت پرہیزگاری سے کرو۔ غرض یہ کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار کی جلد 12 میں
باب 26 کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ دور غیبت میں اپنے دین کو محفوظ رکھنا، جہاں انہوں نے اس حوالے سے بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام نقل بھی کیے ہیں۔ مثلا امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ائمہ علیہ السلام میں سے 7ویں امام کا 5واں فرزند غیبت اختیار نہ کر لے تو خدا کے لیے تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے زائل ہو جائے۔ اس صاحب الامر علیہ السلام کے لیے غیبت تو یقینی ہے، اور ایسی غیبت ہوگی کہ جو ان کی غیبت کا قائل ہوگا وہ بھی پھر جائے گا۔ یہ دور امتحان ہوگا جس میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا۔ لہٰذا زیر بحث فرمان امام علیہ السلام میں بھی دین محمدی کی حفاظت کا ہرگز کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ بالفاظ صاف اپنے ہی دین کی حفاظت کا حکم موجود ہے۔ مطلب حیرت ہے مجھے کہ جن خطا کاروں کے اپنے دین اور اپنی آخرت کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی یہ اوقات اور اتنی جرت کہ وہ خدا کے دین کی حفاظت کرنے چلے ہیں۔ بھائی میرے، یہ کام معصومین علیہ السلام اس شان سے انجام دے چکے ہیں کہ اب تا قیامت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غیر کے سہارے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب ہر امتی کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی کامیابی کی خاطر اپنے دین کی حفاظت کرے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ جن دشمنان حق نے آج سے 1400 سال قبل حق و باطل کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی تھی، ان کی نسلیں آج بھی انہی کاوشوں میں مصروف ہیں کہ بس کسی طرح معصومین علیہ السلام اور غیر معصوم کے فرق کو مٹا دیا جائے، تاکہ ان خطا کار مجتہدین کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہو سکے کہ جو معصومین علیہ السلام کو حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے رہنما کو معاذ اللہ دور حاضر کا حسین علیہ السلام یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار دے دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ مولانا محمد علی جوہر کا وہ ایک زباں زد عام شعر کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، در اصل تقصیر اہل بیت علیہ السلام پر مشتمل ہے، کہ جس کا نہایت ہی خوبصورت جواب کسی شاعر اہل بیت علیہ السلام نے یوں دیا ہے کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد، از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر کہتے ہیں کہ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ خدا را نہ مقام سید الشہداء علیہ السلام کو اتنا گرائیے، نہ کربلا کو اتنا معمولی جانیے کہ لوگ ان کی مثالیں مختلف ادوار میں تلاش کرتے پھریں، بلکہ یہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ برائے رشک دو عالم ہے کاروان حسین، فقط حسین کے بس کا تھا امتحان حسین، وجود خالق اکبر پہ یہ دلیل بہت، وہ کربلا کی قیامت وہ اطمینان حسین۔ لہٰذا اب قیامت تک خدا کے دین کو بچانے کی ہرگز کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ بہرحال رہی بات فرمان امام علیہ السلام کے آغاز میں آنے والے لفظ فقہا اور اختتام پر وارد ہونے والے حکم تقلید کی کہ عوام پر لازم ہے کہ ان فقہا کی تقلید کریں، تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر لفظ فقہا کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں، تو حکم تقلید کی اصلیت خود بخود واضح ہو جائے گی، کیونکہ جیسا کہ
میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی صفت کی معنویت اور آفاقیت کا دار و مدار موصوف کے مقام و مرتبے پر ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی صفت کے ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں کہ جن کا اطلاق عمومیت کے ساتھ تمام خلق خدا پر ہو سکتا ہے، اور دوسرے وہ معنی کہ جو دین اسلام میں رائج ہوتے ہیں کہ جن کے مصداق کا تعین کوئی غیر معصوم نہیں بلکہ صرف قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اور از روئے قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام ہر مثبت صفت کے مصداق اول صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد اگر ان صفات سے مراد غیر معصوم ہیں بھی تو ایسی صورت میں بقدر منزلت ان صفات کی معنویت اور آفاقیت گھٹ جاتی ہے۔ اب اگر اسی تناظر میں لفظ فقہا کی بات کی جائے کہ جس سے مراد یہ اصولی حضرات اپنے مجتہدین کو لیتے ہیں، تو جناب یہ تو مجتہدین نے خود ہی اپنے آپ کو فقہا کہنا شروع کر دیا، جس طرح اور بہت سے القابات اہل بیت علیہ السلام بنا کسی دلیل کے ہتھیار رکھے ہیں، اسی طرح یہ لفظ فقی بھی ہے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ فقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی سمجھ کے ہیں، لہٰذا فقی کے معنی سمجھدار کے ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت 179 میں یہ لفظ دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم قلوب لا یفقہون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، یہ لوگ چوپایوں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ مطلب بقول قرآن مجید ہر وہ انسان جو چوپائے کی مثل نہیں وہ فقی کہلائے جانے کا حقدار ہے۔ اور فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں آنے والے الفاظ من الفقہا سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر فقی نہیں بلکہ فقہا میں سے وہ فقی جو اپنے نفس کا بچانے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، اپنے خواہشات نفس کے مخالف اور اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، اس کی تقلید عوام پر واجب ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے فقہا بھی ہیں کہ جو ان صفات سے محروم ہیں۔ اصول کافی جلد اول صفحہ 49 پر اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ فقہا رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہوں۔ پوچھا گیا کہ دنیا میں ان کے داخلے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا سلطان جابر کی پیروی، جب وہ ایسا کریں تو تم اپنے دین کو ان سے بچاؤ۔ مطلب وہی بات کہ تقلید صرف ان فقہا کی جائز ہے کہ جو اپنے نفس کے بچانے والے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، اپنی خواہشات نفس کے مخالف اور اپنے مولا کے امر کے مطیع ہوں۔ ورنہ کہنے کو تو ایسے فقہا بھی ہیں کہ جن سے ہم مومنین کو اپنا دین بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سیستانی صاحب اپنی توضیح المسائل میں بحوالہ احتجاج تبرسی اسی زیر بحث فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام کو تقلید مجتہد کی دلیل بنانے کے بعد خود ہی اس فرمان امام کا وہ اگلا جملہ بھی رقم کرتے ہیں کہ جہاں یہی بات مرقوم ہے کہ ہر فقی ان اوصاف کا حامل نہیں ہوتا، تو جناب والا براہ کرم اس بات کی وضاحت بھی کر دیجئے کہ آپ کے نزدیک وہ کون سے شیعہ فقہا ہیں کہ جو ان اوصاف سے محروم ہیں، کیونکہ مکتب تشیع میں فقہا ہونے کے دعوے دار تو صرف آپ مجتہدین ہی ہیں، اور میری معلومات کے مطابق آج تک آپ نے ایسا کوئی اعلان بھی نہیں کیا ہے کہ ایران اور عراق میں بننے والے کن مجتہدین کی تقلید جائز ہے اور کون سے ایسے مجتہدین ہیں کہ جنہیں آپ نے درجہ اجتہاد پر تو ضرور فائز کر دیا ہے
لیکن چونکہ وہ بیان کردہ اوصاف سے محروم ہیں لہٰذا ان کی تقلید جائز نہیں، اور نتیجتاً مومنین کو چاہیے کہ وہ ان سے اپنے دین کو بچائیں۔ بہرحال یہ تو ہو گئے لفظ فقیہ کے لغوی معنی کہ جن کا اطلاق فقیہ برحق اور فقیہ باطل دونوں پر ہو سکتا ہے، لیکن اگر دین اسلام میں اس لفظ فقیہ کا مصداق تلاش کرنا مقصود ہو تو ازروع اقوال معصومین علیہ السلام فقہا سے مراد بھی در حقیقت احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھنے اور انہیں نشر کرنے والے ہی ہیں، یعنی وہی روات احادیث اور محدثین حضرات۔ اس حوالے سے بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام کتب احادیث میں موجود ہیں، جس طرح یعقوب کلینی الکافی کی پہلی جلد کے صفحہ 49 پر اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب امالی صدوق کے صفحہ 226 پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثنا باس اللہ یوم القیامت عالما فقیہا، کہ ہمارے شیعوں میں سے جس نے ہماری 40 احادیث یاد کیں اسے خداوند عالم روز قیامت عالم فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ نہ تو یہ فرمان معصوم شاذ ہے اور نہ ہی لفظ فقیہ کی یہ تعریف غیر معروف ہے، کیونکہ خود بہت سے مجتہدین حضرات نے بھی اسی فرمان امام علیہ السلام کو اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر خمینی صاحب اپنی کتاب چہل حدیث کے آغاز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہی بات یہ کہہ کر نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث شیعہ اور اہل سنت دونوں مکاتب فکر کے ہاں متواتر درجے پر فائز ہے، کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص میری امت میں سے ایسی 40 حدیثیں حفظ کرے کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں تو خداوند عالم اس شخص کو قیامت میں فقیہ اور عالم محشور کرے گا۔ اب بتائیے کہ جب فقیہ سے مراد احادیث کو سمجھنے والے اور انہیں بیان کرنے والے ہیں تو پھر اس کے مصداق اول خود اہل بیت علیہ السلام ہوئے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بالکل وہی بات ہے کہ کہنے کو تو ازروع قرآن مومنین بھی ولی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مومنین کی ولایت میں اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بس وہی فرق اہل بیت علیہ السلام اور دیگر مومنین کے فقیہ ہونے میں بھی موجود ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ان فقہا کی پہچان کیسے ہو کہ جو زیر بحث فرمان امام علیہ السلام میں بیان ہونے والے اوصاف کے حامل ہیں اور جن کی تقلید امام علیہ السلام نے ہمارے لیے لازمی قرار دی ہے۔ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم جیسے ناقصین صرف کسی انسان کا ظاہر ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن واقعی وہ انسان مومن ہے یا منافق اس کی خبر تو صرف خداوند عالم ہی کو ہے، کیونکہ جب سورہ توبہ کی آیت 101 میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اے رسول یہ جو تمہارے ارد گرد عرب ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی ایسے ہیں کہ جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، اور ہم انہیں جانتے ہیں۔ تو پھر ہم گناہ گاروں کی اوقات ہی کیا ہے کہ جو فقہا کے اعمال دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی تقلید کرنی چاہیے اور کس سے اپنے دین کو بچانا چاہیے۔ لہٰذا یہ پہچان
मासूमीन अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के बिना मुमकिन ही नहीं है। चुनाचे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस हवाले से फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक लोगों के मरातिब का हाल मालूम करने के लिए ये देखो कि वो हमसे रिवायत करने में कैसे हैं। मतलब अपनी तरफ से उसके मानी तो बयान नहीं करते। लिहाजा इस फरमाने मासूम अलैहिस्सलाम से ये बात अब और भी वाज़े हो गई कि फुक़हा से मुराद दर हकीकत रुवात अहादीस और मुहद्दिसीन हजरात हैं कि जो अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को समझते भी हैं और अपनी ज़ाती राय की मिलावट किए बगैर उसे नशर भी करते हैं। लिहाजा इन अल्फाज से मुराद वो खताकार हरगिज नहीं हो सकते कि जो महज अपनी ज़ाती राय की तकलीद कराना चाहते हैं और जो ना तो खुद अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से कोई इस्तिफादा हासिल करते हैं और ना ही उन्हें बतौर दलील पेश करना जानते हैं, बल्कि उनका आलम तो ये है कि उन्होंने हर गैर मुज्तहिद के लिए माज़ल्लाह कुरान और हदीस को मर्तबे हुज्जियत ही से गिरा दिया है। और वैसे भी जब बकौल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुक़हा रसूलों के अमीन हैं, तो ये बताइए कि अमीन कहते किसे हैं? उसे कि जो अहकामात दीन में इज्तिहाद के नाम पर अपनी ज़ाती राय को दखल दे, या उसे कि जो पूरी अमानतदारी के साथ अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान करे और उसमें जर्रा बराबर भी खयानत न करे। भाई हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अमीन इसीलिए कहा जाता है ना कि उन्होंने खुदा का पैगाम पूरी अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचाया, जिसके मुताल्लिक वो खुद ये फरमाते हैं कि ए ग्रोह मर्दम, मैंने तुम्हें जिस हलाल की रहनुमाई की है और जिस हराम से मना किया है, मैंने यकीनन उससे रूगर्दानी नहीं की और ना मैंने उसमें कोई तब्दीली की है। तुम मेरे इस एतराफ का जिक्र लोगों से बयान करते रहना और उसको याददाश्त में रखना और उसकी वसीहत भी करते रहना, और देखो तुम भी उसमें तब्दीली और तगय्युर न करना। लिहाजा लफ्ज़ फुक़हा हो, मुहद्दिसीन या रुवाते अहादीस, इन अल्फाज के मिज़दाक़ अव्वल सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। चुनाचे किताबे असरार इमामत के जो किताबे सुलैम बिन कैस हिलाली का उर्दू तर्जुमा है, उसके सफ़ा 239 पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जनाबे सुलैम बिन कैस हिलाली से हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये फरमाते हैं कि मोहम्मद ने सच कहा, खुदा आप पर रहमत नाजिल करे, आप शहीद हैं, जिंदा हैं और रोजी हासिल करते हैं। ए सुलैम, मेरी औलाद से 11 आदमी मेरे औसिया और इमाम हैं, तमाम के तमाम मुहद्दिस हैं। लिहाजा अब अगर आप ये ईमान रखते हैं कि कोई भी गैर मासूम अहले बैत अलैहिस्सलाम के हम पल्ला मुहद्दिस, फ़क़ीह या रुवाते अहादीस नहीं हो सकता, तो फिर भला किसी गैर मासूम की तकलीद मासूमीन अलैहिस्सलाम की तकलीद के हम पल्ला कैसे हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक गैर मासूम से नक़ल हदीस में गलती की गुंजाइश है, लेकिन कलाम मासूमीन और कलाम इलाही में हरगिज कोई फर्क मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन हस्तियों ने कभी बिना वही इलाही नुत्क़ ही नहीं किया। हद ये है कि इन दोनों कलामों के लिए लफ्ज़ हदीस ही इस्तेमाल होता है। भाई ये हदीस कुदसी क्या है? अल्लाह का कलाम है या नहीं? और सूरह ज़ुमर की आयत 23 में तो बाअल्फाज साफ कलाम इलाही को हदीस ही कहा गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ ہی نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے، ایک کتاب ملتی جلتی ہیں جس کی آیتیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس شان سے اہل بیت علیہ السلام نے احادیث پروردگار کو بیان فرمایا، کوئی غیر اس کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مطابق فرمانے صادق آل محمد علیہ السلام ہمارا ایمان ہے کہ فرمانے اہل بیت علیہ السلام در حقیقت فرمانے الہی ہے، اور اسی قول پروردگار کا ایک نام فتویٰ بھی ہے۔ البتہ فتوے اور اجتہاد کا دور دور تک آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ان مجتہدین کی جال سازی ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن و احادیث کی روح سے فتوے کی حجیت ثابت ہے، تو انہوں نے اپنی قیاس رائی کو حجت ثابت کرنے کے لیے بنا کسی دلیل کے اسے فتویٰ کہنا شروع کر دیا کہ جناب فتویٰ اجتہاد کا لازمہ ہے۔ حد یہ ہے کہ ان کمبختوں نے اپنے اس خود ساختہ اصول کی بقا کی خاطر اہل بیت علیہ السلام کی اس فضیلت سے بھی انکار کر دیا کہ بہترین فتویٰ دینے والے یعنی احادیث پروردگار نقل کرنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اور پھر جو دلیل اپنے اس دعوے کے حق میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جناب چونکہ اجتہاد ظنیات کا دوسرا نام ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا قول وحی الہی کا ترجمان ہوتا ہے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کو معاذ اللہ مجتہد اور ان کے اقوال کو فتویٰ کہنا گناہ ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب اجتہاد کے حقیقی معنی و مفہوم میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ رہی بات فتوے کی، تو حضور آپ کی پیش کردہ یہ دلیل فتوے کو ہرگز اجتہاد کا لازمہ ثابت نہیں کرتی، بلکہ یہ تو خود اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قول مجتہد اور فتویٰ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ آپ ہی کے بقول ایک ظنیات یعنی قیاس آرائی کا نتیجہ ہے اور دوسرے کی حجیت قرآن و احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا قول مجتہد کو فتویٰ کہنا معاذ اللہ عمل شیطان کو حجت قرار دینا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی مشہور تالیف اختیار و معرفت رجال المعروف رجال کشی کے صفحہ 123 پر حدیث نمبر 209 میں زرارہ بن عین کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے فرمایا کہ اسمع واللہ بالحرف من جعفر بن محمد علیہ السلام من الفتیہ فازدادوا بہی ایمان، کہ خدا کی قسم جب کبھی میں امام جعفر بن محمد علیہ السلام کے فتوے کا ایک حرف بھی سنتا ہوں تو وہ میرا ایمان بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح کتب احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین علیہ السلام کے دیے گئے فتاویٰ کا ذکر بھی موجود ہے۔ مزید برآں کتب احادیث میں اہل بیت علیہ السلام کی تقلید کا ذکر میں پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب بتائیے کہ جب بقول آپ کے معصومین علیہ السلام کو فتویٰ دینے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے، تو پھر مولا یہ فتوے آخر کس مد میں صادر فرمایا کرتے تھے؟ کیا معاذ اللہ یہ وہی فتوی مصطلح یعنی ذاتی رائے تھے کہ جو آج آپ بانٹتے پھرتے ہیں، یا ان سے مراد قول حق تعالیٰ کو نشر کرنا تھا؟ یقین جانیے کہ جس بے رحمی سے ان مجتہدین نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے، اس کی مثال آپ کو یہود و نصارہ کے پاس بھی نہیں ملے گی۔
بہرحال اب رہا سوال یہ کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے تو کیا انہیں مفتی بھی کہا جا سکتا ہے؟ تو جناب اس سوال کا تفصیلی جواب میں گزشتہ باب میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کو تو اس صورت میں مفتی کہا جاتا کہ جب وہ کوئی فتویٰ اپنی طرف سے یعنی اپنی ذاتی رائے سے دیتے، لہٰذا جن ہستیوں کا ہر قول و فعل مرضی الہی کا ترجمان ہو ان کے فتاویٰ بھی در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہوتے ہیں۔ اسی لیے از روئے قرآن مفتی کہلائے جانے کا سزاوار بھی سوائے پروردگار عالم اور کوئی نہیں۔ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح نقل احادیث معصومین علیہ السلام کسی راوی، محدث یا فقیہ کو معصوم نہیں بنا دیتی، اسی طرح پروردگار عالم کے فتووں کو نقل کرنا معصومین علیہ السلام کو مفتی نہیں بنا دیتا۔ لہٰذا جو فرمان امام علیہ السلام زیر بحث ہے اس کا آسان اور سچا مفہوم یہ ہے کہ احادیث معصومین علیہ السلام بیان کرنے والوں میں سے ان لوگوں کی بیان کردہ احادیث پر عمل کرنا عوام پر لازم ہے کہ جو اپنے نفس کو بچانے والے ہوں، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنی خواہشات نفس کے مخالف ہوں اور اپنے مولا کے امر کے مطیع ہوں، یعنی نقل حدیث میں کوئی خیانت نہ برتیں۔ اسی لیے صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مراتب کا حال دیکھنے کے لیے یہ دیکھو کہ وہ ہم سے روایت کرنے میں کیسے ہیں، کہیں اپنی طرف سے اس کے معنی تو بیان نہیں کرتے۔ مختصر یہ کہ اب تک بیان کردہ دلائل سے یہ بات آئینے کی طرح صاف ہو چکی ہے کہ نہ تو فتوی مصطلح وہ فتویٰ ہے کہ جس کی حجیت قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی تقلید مصطلح وہ تقلید ہے کہ جس کا ذکر زیر بحث حدیث مبارکہ میں وارد ہوا۔ یہ کتاب ہے بدایت الاصول فی شرح کفایت الاصول، جسے تالیف کیا ہے آیت اللہ العظمی شیخ محمد طاہر آل شیخ رضی نے، جو آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کی طرح آیت اللہ حسین نعینی کے شاگرد تھے۔ اس کتاب کا شمار بھی آخند خراسانی کی کتاب کفایت الاصول کی بہترین شروع میں کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ شیخ محمد طاہر اس کتاب کے صفحہ 337 پر اسی زیر بحث فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام کی وضاحت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ان التقلید بالمعنی المصطلح هو العمل برائے المجتہد، کہ تقلید کی جو اصطلاح آج رائج ہے وہ دراصل مجتہد کی ذاتی رائے پر عمل کرنا ہے۔ بما ہوا عمل منہ فی استخراج الفتوی لا بنقلہ للروایہ، اور مجتہد کے فتووں کا استخراج یعنی اس کے فتووں کا دار و مدار اس کے عمل پر ہوتا ہے، نہ کہ نقل احادیث پر۔ ومورد روایات التقلید ہیا نقل الروایہ، اور جو روایات تقلید کے متعلق وارد ہوئی ہیں دراصل ان کا مقصد نقل روایت ہے۔ حتی فی فصل الحکومہ بأن یفصلہا بما ینقلہ من الروایت عنہم علیہ السلام، یہاں تک کہ فصل قضایا یعنی فیصلہ کرنے کے حوالے سے جو فرامین امام علیہ السلام ہیں وہ بھی نقل روایت ہی کے متعلق ہیں۔ اب یہاں انہوں نے فصل قضایا کے حوالے سے جن فرامین معصومین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں ایک مقبولہ عمر بن حنظلہ ہے اور دوسرا صحیحہ ابی خدیجہ۔ ان فرامین کا تفصیلی بیان میں انشاءاللہ ولایت فقیہ کے ذیل میں
آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ یہی وہ دو روایات ہیں کہ جن کی بنا پر عقیدہ ولایت فقیہ استوار کیا گیا ہے۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ وَأَقْوَى مَا يُدَّعَى فِي ظُهُورِهِ فِي التَّقْلِيدِ بِالْمَعْنِي الْمُصْطَلَحِ هِيَ رِوَایَةٌ عَنْ تَفْسِیرِ الْعَسْکَرِی علیہ الصلاۃ والسلام حیث أَنْ فِیہَا فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا، کہ تقلید مصطلح کے حق میں جو سب سے قوی دلیل دی جاتی ہے وہ تفسیر عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ الفاظ ہیں کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، کہ عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ وَالتَّأَمُّلُ فِي الْحَدِيثِ بِطُولِهِ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ مَوْرِدُهُ أَيْضًا نَقْلُ الرِّوَایَةِ، جبکہ اگر اس حدیث کو تعمل کے ساتھ یعنی سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے مراد بھی نقل روایت ہی ہے۔ وَعَنَ الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ علیہ السلام أَن يُقَلِّدُوا هُوَ أَن يَرْجِعُوا إِلَيْهِ فِي مَقَامِ النَّقْلِ وَيَأْخُذُوا بِنَقْلِهِ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ سے مراد کہ ان یقلدوا، کہ ان کی تقلید کرو، در حقیقت یہ ہے کہ نقل حدیث اور نقل روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو۔ مطلب وہی بات کہ یہاں لفظ تقلید بمعنی رجوع وارد ہوا ہے کہ ان کی طرف رجوع کرو، نہ کہ یہ کہ ان کی اندھی تقلید شروع کر دو اور وہ تمہیں اپنی ذاتی رائے سے فتوے دینا شروع کر دیں۔ وَأَمَّا رِوَایَةُ الْإِفْتَاءِ فَإِنَّ الْمُتَعَارِفَ مِنَ الْإِفْتَاءِ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ هُوَ نَقْلُ الرِّوَایَاتِ لَا ذِکْرُ رَأْیِهِ بِمَا هُوَ مُسْتَنَدٌ فِی فَتْوَهُ إِلَى الرِّوَایَةِ، اور وہ روایات کہ جو فتوے کے متعلق ہیں تو ان میں بھی لفظ فتویٰ سے مراد نقل حدیث ہے، جیسا کہ صدر اول یعنی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ لہٰذا اس فتوے سے مراد ذاتی رائے کا ذکر نہیں بلکہ نقل روایت ہی ہے۔ اب جن احادیث معصومین علیہ السلام کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جن میں لفظ فتویٰ وارد ہوا ہے تو ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں عنقریب بیان کروں گا۔ بہرحال آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد طاہر صاحب نے اپنے اس بیان میں اس بات کا بھی کھل کے اعتراف کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں فتویٰ نقل احادیث کو کہا جاتا تھا، نہ کہ کسی خطا کار کی قیاس آرائی کو۔ اس حوالے سے بہت سے حوالہ جات میں پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ مزید حوالہ جات میں آگے چل کر بیان بھی کروں گا۔ بہرحال اب ان تمام تر حقائق کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فتویٰ فرمان الہی کا دوسرا نام ہے تو پھر ان مجتہدین کا اپنی ذاتی رائے کو فتویٰ کہنا تو معاذ اللہ اسے قول پروردگار کہنے کے مرادف ہوا کہ جس سے بڑا اور کوئی گناہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ مجتہدین ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس سوال کا دو ٹوک جواب سورہ بقرہ کی آیت 78 اور 79 میں موجود ہے، کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں ان پڑھ ہیں کہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے
کہ جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کے عوض قیمت تھوڑی سی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، سو خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو وہ کماتے ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو تقلید مجتہد کے نام پر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں خمس اور تخت و تاج کے لالچ میں اپنی ذاتی رائے کو معاذ اللہ حکم خدا کہہ کر عوام پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جناب ان آیات مبارکہ کا تقلید مجتہد سے بھلا کیا واسطہ، تو جناب والا آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ امام علیہ السلام نے یہ زیر بحث فرمان مبارک در حقیقت انہی آیات قرآنی کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ دراصل امام علیہ السلام کا ایک طویل خطبہ ہے جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے صفحہ 273 سے لے کر 275 تک مذکور ہے، جس کا آغاز انہی آیات مبارکہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اصولی حضرات حسب عادت اس طویل خطبے کا صرف ایک جملہ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ فی الحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں یہ پورا خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اگر اس پورے خطبے کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ مولا دراصل انہی حقائق کی وضاحت فرما رہے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کیے کہ ذاتی رائے کا پرچار کیوں گناہ ہے اور فتوے کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیوں حجت ہے، کن روات احادیث سے احکامات لینا ہم پر لازم ہے اور کن سے اپنے دین کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ مولا کے اس خطبے کا حاصل وہی تنبیہ ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو آیات قرآنی کے برخلاف اپنی ذاتی رائے کو حکم الہی کہہ کر اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے عوض کچھ متاع دنیا حاصل کر سکیں۔ اور اس طویل خطبہ امام علیہ السلام کے متعلق بالکل یہی رائے علامہ حر عاملی علیہ الرحمہ کی بھی ہے کہ جو میں نے کچھ دیر قبل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ چاہے اس حدیث مبارکہ کو پورا پڑھو یا صرف اس کا زیر بحث حصہ، دونوں سے یہی حقیقت آشکار ہے کہ یہ حدیث قبول روایت پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ قبول فتویٰ پر۔ اور پھر یہ مضمون صرف انہی آیات مبارکہ ہی میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے، جس طرح سورہ فتح کی آیت 15 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 159 میں ایسے ہی لوگوں کے لیے مزید یہ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہمارے نازل کردہ واضح احکامات اور ہدایت کو بعد اس کے کہ جو کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے جن پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ بہرحال
اب قبل اس کے کہ میں تقلید مجتہد کے حق میں پیش کی جانے والی اگلی حدیث مبارکہ کا رخ کروں، اسی زیر بحث حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی حقیقت کا خلاصہ ایک بار اور دہراتا چلوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے اس حدیث امام علیہ السلام میں تقلید فقہا یعنی تقلید محدثین سے مراد در حقیقت ان کی بیان کردہ احادیث معصومین علیہ السلام، یا یوں کہہ لیجئے کہ احادیث پروردگار کی تقلید ہے، نہ کہ بذات خود ان محدثین کی، کیونکہ اگر مولا کا مقصد محض روات احادیث کی تقلید کرانا ہوتا تو یہ فرمان مبارک ان تمام احادیث معصومین علیہ السلام کی ضد قرار پاتا، جہاں معصومین علیہ السلام نے خود ہمیں احادیث معصومین علیہ السلام کو قرآن مجید پر پرکھنے کا حکم دیا ہے، یا جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقتاً اس فرمان امام میں لفظ فقہا اور ان کی تقلید اسی معنویت میں بیان ہوئی ہے کہ جس معنویت میں سورہ نساء کی آیت 59 میں لفظ اولی الامر اور ان کی اطاعت کا ذکر وارد ہوا ہے۔ مطلب جو بات خداوند عالم نے اولی الامر کے لیے کہی تھی کہ ان کی اطاعت کرو، بالکل وہی بات امام علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرما دی کہ فقہا کی تقلید کرو۔ مطلب ان دونوں فرامین میں فقط الفاظ کا فرق ہے کہ خدا نے جسے اولی الامر کہا اسے امام علیہ السلام نے فقیہ کا نام دیا، اور جیسی اولی الامر کی اطاعت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی کہ ہمیں ان سے اختلاف رکھنے کا پورا حق عطا فرمایا، بالکل اسی طرح امام علیہ السلام نے فقہا کی تقلید ہمارے لیے لازمی قرار دی۔ لہذا فقہا کی اس تقلید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے، بلکہ اگر کبھی ہمیں یہ نظر آئے کہ حدیث بیان کرنے والا فرمان معصوم کو توڑ مروڑ کر اپنے مفاد میں پیش کر رہا ہے تو ایسے موقع پر اس سے اختلاف کرنا عین ایمان ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس سے پہلے بیان کی جانے والی سورہ توبہ کی آیت 122 پر غور کریں تو وہاں بھی آپ کو یہی اصول اور یہی مضمون دکھائی دے گا، اور وہ اس طرح کہ جو لوگ احکامات دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا یہ لوگ از خود ایسا کرتے ہیں یا خدا نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو بھائی میرے، جب خدا نے ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ان کی قوم کو یہ تنبیہ نہ کرے کہ حق بات بیان کرنے والے کی اطاعت کرو اور حق بات کی تقلید کرو، یعنی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ دیکھیے بہت سیدھی اور آسان بات، اور وہ یہ کہ جتنی بلند ہستی اتنا ہی بلند فریضہ تبلیغ، اور جتنا بلند فریضہ تبلیغ اتنی ہی بلند اس کی اطاعت و تقلید۔